پوچھیں اس ایران کے گورنر سے جسے ایک بوڑھی خاتون نے چلتے ہوئے پل پر روکا. اس بوڑھی خاتون کے پاس بھینس تھی اور بادشاہ کے سپاہیوں کو پسند آ گئی. کہا دیتی ہو تو پیسوں میں دے دو ورنہ ہمیں قبضہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں. اور جب حاکم کو کوئی چیز پسند آ جائے اگر عوام دے دے تو دے دے ورنہ حاکم قبضہ کر لیتے ہیں. دیتی ہو تو دے دو ورنہ تمہاری اس بھینس پر قبضہ کر لیا جائے گا. بادشاہ کے سپاہیوں نے جبراً اس کی بھینس پر قابو کر لیا. وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے نکلی. بادشاہ پل پر تھا. بوڑھی خاتون نے اسے وہیں روکا اور تاریخ ساز جملے کہے کہ بادشاہ سلامت اس پل پر حساب دیں گے یا اس پل پر حساب دیں گے؟ بس اس پل پر حساب دو گے یا اس پل پر حساب دو گے؟ ہم اپنے اپنے نفسوں سے محاسبہ کریں, ہمیں اس پل پر حساب دینا ہے یا اس پل پر حساب دینا ہے. ہم میں اتنی جرت نہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دے سکیں. تم میں سے جو کسی جان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا نا اس کا بدلہ جہنم ہے. من قتل الناس جمیعا, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. حاکم کتنا ہی بڑا ہو, وہ اقتدار میں چند ماہ رہا ہو یا برسوں رہا ہو, لیکن یقین جانے وہ چند سال پہلے ٹرین میں حادثہ ہوا, پوری تبلیغی جماعت کا ڈبہ جل کر خاکسر ہوا, لوگوں نے اسے بھی ہوا میں اڑا دیا. ابھی جو واقعہ ہوا نواب شاہ والا کہ لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے میں, لیکن کسی کے ماتھے پہ بل نہیں. جی ہم 10 لاکھ دینے کا اعلان کرتے ہیں, ہم 5 لاکھ دینے کا اعلان کرتے ہیں, پیسے دینے سے کسی کا جگر کا پارا واپس نہیں آتا. وہ قرآن کی نص یاد رکھیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا وہ دائمی جہنم کے عذاب میں ڈلے گا. اور آپ لوگوں نے اگر اس ٹرین کی پٹری کو بھی دیکھا ہو, جہاں لوہا لگانا تھا وہاں لکڑی لگائی گئی ہے. تو جانے جانا نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے قتل میں اگر کل آسمان اور زمین کے تمام لوگ شامل ہوں گے اللہ سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. وہ لکڑی لگانے والے جتنے لوگ اس میں شامل تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ نکلیں گے. حساب تو ضرور ہوگا, حساب ضرور ہوگا. کٹکھڑے میں سب کو کھڑا کیا جائے گا. کسی کی ماں تھی, کسی کا بیٹا تھا, کسی کی بیٹی تھی, کسی کا پوتا تھا, وہ سارے لقمہ اجل بنے. اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ حاکم دیں گے. لیکن میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, ان 75 سالوں میں ملک کے دشمنوں کو کرسیوں پہ لانے والا کون؟ ہم. ہمارا انگوٹھا. کسی کے بچے کٹ رہے ہیں تو کٹتے رہیں, ٹرین کی پٹریاں ہی گئی ہیں نا, ہمارا کوئی جگر کا پارا تھوڑی گیا, ہمارا کوئی رشتہ دار تھوڑی گیا. اگر آپ امت کا درد رکھنے والے ہیں نا تو ان کو اندر سے محسوس کریں. ہم مسلمان تو ہیں, ہم اندر سے فیل تو کریں. ہمیں تو روٹی کھانے سے مطلب ہے, ہمارے گھر کے تو سارے افراد سالم ہیں. اگر آج اس نظام کو نہ بدلا گیا تو اس ٹرین میں ہم بھی ہو سکتے ہیں. جو لوگ شامل ہوں گے قرآن نے بتا دیا, حضور جانے جانا کے فرمان نے بتا دیا, ایک مسلمان کے قتل میں اگر زمین و آسمان والے سارے شریک ہوں گے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا, اللہ سب کو ڈالے گا. اور یہ نہ سمجھے ہم کہیں بچ جائیں گے, ہم سر فہرست ہیں. 5 سال کے بعد یہ کایا پھر پلٹ کر آئی ہے, ہمیں روڈ بنانے کا چورن پھر سے دیا جا رہا ہے, اور اس روڈ کا چورن دے کر ہم سے ہمارا قیمتی ووٹ لے لیا جاتا ہے. پڑھے امام حسین کو ایک انگوٹھے کا سوال تھا, آپ نے اپنے بچے کٹوا دیے, آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے تھے, سمپل تھی بات تھی بس. ہر سال آتے ہیں اور ہم سے روڈ بنوا کر ہمارا ووٹ لیا جاتا ہے. اور اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیں, میں آج یہ بات کر کر بری ذمہ ہو جاؤں گا بروز محشر. آج اس بات کو دل کی تختیوں پر لکھنے کی اشد حاجت ہے کہ یہ جتنے لوگ زینب جیسی بچی کے قتل میں شامل ہوں, یا وہ بچی جس پر جج کی بیوی نے ظلم کیا اور وہ جناب آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, وہ بچی کیوں نہ ہو, ان تمام کا حساب ہم سے بھی ہوگا, کیونکہ ان ظالموں کو کرسیوں پہ لانے والے ہم ہی ہیں. ان ظالموں کو 75 سالوں سے ملک کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں دینے والے ہم ہیں. ہم کیسے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ پوچھا ہم سے بھی جائے گا. تو آپ ذمہ دار ہیں اپنے ووٹ کے, پوچھا جائے گا آپ سے, اور عرش کا رحمان ان باتوں کو آپ کے دلوں میں ضرور راسخ فرمائے گا. اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ووٹ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. آپ امام حسین کی پوری زندگی پڑھ لیں تو یہ ٹرین کے حادثات روز ہو رہے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے ملک کے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. اگر جلد کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں.
بس حادثات، ٹرین حادثات، جہاز کے حادثات یہ کثرت سے ہو رہے ہیں، اور کثرت سے اموات واقع ہو رہی ہیں. ان پر کوئی نہ کوئی اقدام کرنے کی اشد ضرورت ہے.